کے تھرو ایلوکیشن حاصل کی اور اینڈ آئی ایم دا فرسٹ ویژولی امپیئرڈ بلائنڈ پرسن ٹو بی ایلوکیٹڈ. میرے بڑے پیار کرنے والے آ کہتے تھے ہائے یہ شودانہ ہو گیا ہے، ایسے ایسے ہاتھ مل کے. ٹھیک ہے، آج اس کامیابی کے بعد وہی لوگ مجھے فون کر کے مبارکباد دے رہے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے اندھے تو ہیں جو دل کی آنکھ سے اندھے ہو گئے ہیں. جب میں چھڑی استعمال کر کے جاتا ہوں نا تو اس وقت لوگ پتہ ہے کیا، سڑک پہ کھڑے ہوئے میں جاتا ہوں استغفر اللہ بھی کہتے ہیں. بس میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں اس معاشرے کو کہ ہمیں بیچارگی کی نظر سے نہ دیکھیں اور ہمیں سمپتھی نہیں چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان معتصم نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں PSPKG ڈیجیٹل. ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے لائے ہیں مبشر شہزاد صاحب سے، جنہوں نے حال ہی میں CSS کی اٹیمپٹ کلیئر کی ہے اور یہ اپنے اب فرائض سر انجام دینے جا رہے ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں یہ سفر کتنا مشکل رہا، اور دلچسپ بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ بینائی سے محروم ہے. ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کتنا مشکل رہا یہ سفر، اور اب یہ آنے والے وقت میں سوسائٹی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. آئیے انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بشیر معتصم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں معتصم، مشکلیں تو بہت تھیں یار. وہ کہتے ہیں نا مشکلیں اتنی آن پڑی کہ پھر وہ مشکل ہی نہیں لگی. اور میں یہ کہتا تھا کہ یہ مت کہو خدا سے کہ میری مشکلیں بڑی ہیں، ان مشکلوں سے کہہ دو کہ میرا خدا بڑا ہے. میں نے سفر میں جو مقابلے کا امتحان تھا، ایکچولی میں نے کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزام PMS پروونشل مینجمنٹ سروسز کے تھرو ایلوکیشن حاصل کی اور اینڈ آئی ایم دا فرسٹ ویژولی امپیئرڈ بلائنڈ پرسن ٹو بی ایلوکیٹڈ. اور اس کے پیچھے ایک لانگ جرنی ہے کیونکہ میری نظر بتدریج گری اور میں نے میٹرک آرمی پبلک اسکول سے کیا، گیرزن بوائز ہائی اسکول سے، گیرزن سائنس ڈگری کالج سے FSC پری انجینئرنگ کی. پھر میری نظر جب اس قابل نہ رہی کہ میں کتاب پڑھ سکوں تو 4 سال تعلیم رکی رہی. اس کے بعد آپ سوچیں، میں نے اس وقت جو آپ کا ایک سوال ہے نا، دوسرا حصہ اس سوال کا کہ آپ نے سوسائٹی کو کیسے دیکھا، پھر میں نے دیکھا لوگوں کو، ان کے رویوں کو، ان کی سوچ کو بدلتے. اصل میں میرے بڑے پیار کرنے والے آ کہتے تھے ہائے یہ شودانہ ہو گیا ہے، ایسے ایسے ہاتھ مل کے. ٹھیک ہے، ایکچولی وی ہیل فرام دا چکوال اینڈ ناؤ وی آر لیونگ ان لاہور. تو میں ایک طرح سے ایک فیملی سے بالکل کٹ آف، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. لیکن آج اس کامیابی کے بعد وہی لوگ گاؤں سے، مختلف شہروں سے، ہمارے ریلیٹیو اسلام آباد پنڈی میں رہتے ہیں اور مجھے فون کر کے مبارکباد دے رہے ہیں جو پہلے طنز کرتے تھے. ہاں، تو یہ سوسائٹی کا رویہ ایسے بدلتا ہے کیونکہ وہ آج مجھے سلام نہیں. اچھا، CSS کے بارے میں بچپن سے ہی شوق تھا کہ جب بنائی گئی اس کے بعد جب آپ نے لوگوں کے رویے بدلتے ہوئے دیکھے تو آپ نے کہا کہ میں انہیں دکھاؤں، یہ تب شوق ہوا؟ معتصم CSS اور PMS کا تو مجھے شروع سے شوق تھا اور میں دے بھی رہا تھا مقابلے کا امتحان. مجھے نا جب پتہ چلا نا اس مقابلے کے امتحان کے بارے میں تو میرے والد محترم سے بڑے میرے پیار کرنے والے، بڑے مخلص اور بڑے پیار کرنے والے رشتے نے کہا کہ یار یہ تو نہیں کر سکتا، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، اس میں تو اتنی اہلیت نہیں ہے، اوپر سے نبی نہ ہو گیا ہوا ہے بیچارہ. تو مجھے ابراہم لنکن کی وہ بڑی خوبصورت بات ہے معتصم یاد ہے، اس کو کسی نجومی نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں لکیر نہیں ہے کہ تم صدر بن سکو. اس نے ہاتھ میں چھری سے لکیر لگائی اور کہا آج لکیر ڈل گئی ہے. میں نے بھی سوچا کہ میں نے کرنا ہے اور اس چیز نے مجھے اس تگ و دو میں لگایا. آج میں آپ کے سامنے اللہ کا شکر ہے کامیاب ہو کے بیٹھا ہوں. کتنا مشکل تھا یہ سفر؟ آپ نے بتایا کہ لوگ طنز و مزاح بھی کرتے تھے، ڈی موٹیویٹ بھی کرتے تھے، اور اوپر سے آپ بینائی سے محروم ہیں تو زیادہ لوگ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. کتنا مشکل تھا یہ سفر اور کس طرح سے پھر اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا؟ میں جب بھی معتصم ڈی موٹیویٹ ہوتا تھا نا تو موٹیویشن مجھے اپنے اندر سے ہی ملتی تھی. اور میں اپنے اندر جب جھانکتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ یار میرے اللہ نے مجھے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا اور آج میں نے اس مقصد کو پا لیا کہ میں نے بصارت سے جو محروم ہو کے اللہ نے مجھ پہ جو عطا کی ہے کہ مجھ سے نظر لی لیکن مجھے بصیرت دی اور میں نے وہ کام کیا جو آنکھوں والے کرتے ہوئے بڑے پریشان ہوتے ہیں یا ڈرتے ہیں. تو آپ کے سامنے جن کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں یا سب کچھ ہوتا ہے ان سے نہیں کلیئر ہو پاتا. آپ نے بنائی سے محروم ہو کر یہ کارنامہ سر انجام دے دیا ہے. معتصم ہیلن کیلر کی بڑی خوبصورت بات ہو کہتی دا سینگ سی لٹل، جو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے نہیں. وہ اسی طرح ہے نا کہ ان کی نظر تو ہے لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے اندھے تو ہیں جو دل کی آنکھ سے اندھے ہو گئے ہیں. بس میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں اس معاشرے کو کہ ہمیں بیچارگی کی نظر سے نہ دیکھیں اور ہمیں سمپتھی نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی ہمدردیاں نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی ایمپتھی چاہیے. وی ہیو ایکول رائٹس ایز یو. دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا کہتا ہے؟ پریمبل میں لکھا ہے آل سٹیزن are equal and they have equal rights. تو why we are considered marginalized؟ ہم لوگوں کو کیوں اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم بیچارے ہیں؟ اچھا، آپ کی بات سے ایک سوال ہے کہ جب آپ کہیں بھی جاتے ہیں یا کسی سے بھی ملاقات کرتے ہیں تو آپ کی معذوری کو ویٹیج دی جاتی ہے کہ انسانیت کو؟ ہاں، بڑے میرے دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے. مجھے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ
یعنی کہ میری معذوری کو دیکھتے ہیں. جب میں چھڑی استعمال کرتے ہوئے جاتا ہوں نا تو اس وقت لوگ پتہ ہے کیا, وہ میری اس معذوری کو دیکھتے ہیں کہ یار اچھا یہ نابینا ہے. اور کئی بار لوگ سڑک پہ کھڑے ہوئے میں جا رہا ہوں استغفر اللہ بھی کہتے ہیں, اور میں سوچتا ہوں کہ یار وہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ جب آپ کو دیکھ کے کسی کو اللہ کی یاد ہے تو اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا کرم ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ لوگ میری معذوری کو جب پہلے دیکھتے ہیں, میں نے اس تڑپ اس درد کو اپنی ایک نظم میں بیان کیا جو میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. بالکل ضرور. معتصم یہ جو لفظ ڈسیبل ہے نا, دیکھو ڈس نہیں ایبل قابل, ہمیں پتہ ہے لوگ کیا, ہمیں لوگ یہ لکھتے بھی ایسے تھے ڈسیبلڈ پرسنس, معذوری کا ذکر پہلے انسان کا ذکر بعد میں. اب دیکھو انسان پہلے ہے نا اور معذوری بعد میں. اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ میرے اندر کوئی کمی ہے تو اس کا مطلب میرے بنانے والے میں آپ کمی دیکھتے ہو. میں تو تصویر ہوں اس مصور کی جس نے مجھے بنایا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہو. تو میں نے کہا کہ اگر لفظ بدلے نا معتصم تو سوچ بدلتی ہے, اور اگر سوچ بدلے تو پھر لوگوں کے رویے بھی بدل جاتے ہیں. کیسے؟ مل کر ایک تحریک چلائیں, ڈسیبل کا لفظ ہٹائیں, یہ جو لفظ ڈسیبل ہے, اور مل کر ایک تحریک چلائیں کہ ڈسیبل کا یہ کانسیپٹ مٹائیں. کیا ڈسیبلٹی انیبلٹی نہیں ہے, جو نہ سمجھے ہم لوگوں کو ان کو مل کر ہم سمجھائیں. آج جو پی ایس پی آپ کر رہے ہو ہم لوگوں کو مل کے سمجھا رہے ہیں. اور میری زندگی کا خلاصہ ہے معتصم, راضی رہ کر رب کی رضا میں صبر و شکر کا درس دے جائیں, اور دنیا سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے, اپنے ہی رب پر آس لگائیں, اور ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے, چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اور میں نے لکھا کہ ایبل ہونا بڑی بات نہیں ہے, اپنی ایبلٹی کو خود منوائیں. میں نے منوایا نا, اسپیشل بن کر. ہمیں آپ کیا کہتے ہو معتصم, لوگ کہتے ہیں اسپیشل ہے. اسپیشل کیا ہے؟ میں نے کہا اسپیشل بن کر سب کو دکھائیں کہ نیڈز اپنی خود پوری کر جائیں. آج میں سب اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہوں نا اپنی لیمیٹیشنز کے ساتھ. اور مقطع معتصم آپ کی نظر ہے, میں نے لکھا وہر مبشر کیا عجب تماشا, فانی دنیا میں باقی رہ جائے. کیا بات ہے, بڑی ایک بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ اگر کوئی کسی کو دیکھے تو وہ اس کے بنانے والے کو دیکھے. اگر آپ میں کوئی کمی ہے تو اس کا مطلب آپ جس نے آپ کو بنایا ہے, جس مصور نے, اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے, اور ایسا تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, لوگوں سے جب ایسے انٹریکشن ہوتا تھا, آگے سے ایسی باتیں کرتے تھے, کبھی تو ڈی موٹیویٹ آپ ہوئے ہوں گے. حالانکہ آپ نے بتایا بھی کہ میں موٹیویشن اپنے آپ سے ہی لیتا تھا, لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ جب کسی سے انٹریکٹ کرتا ہے, کوئی بات بری لگتی ہے تو ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے. اور آپ معذور بھی اس چیز کو بھی زیادہ لوگ کہتے ہوں گے, تو کبھی نہ کبھی تو ڈی موٹیویٹ ہوئے ہیں آپ. یار معتصم کوئی ایک بار, یہ تو 100 بار ہوئے اور یہ ایک بار نہیں کئی بار زخم ملا, لیکن اللہ کا شکر ہے پھر ایک حوصلہ ہمت اور پھر اللہ کا فضل کرم اور رحمت میرے سامنے ہے جس کی وجہ سے میں آج کامیاب بھی ہوا. میں نے ان چیزوں کو پیچھے چھوڑا. میں نے سوچا کہ اگر یہ لوگوں کی باتوں کو, ڈی موٹیویشن کو میں اپنے اوپر سوار کروں گا نا اس وزن کو, تو یہ اسی طرح کہ میں اپنی خوشی, اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول کسی کے ہاتھ میں دے دوں اور وہ مجھے رلائے, وہ مجھے مایوس کرے, وہ مجھے اداس کرے اور وہ مجھے ڈی موٹیویٹ کرے. میں نے کہا نہیں, یہ لوگ نہیں جانتے. ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھنا. ہاں, وہ موڈ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اصل میں یہ لوگ وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں, اور میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا, اور یہ وہ لوگ جان چکے ہیں کہ ہم شاید سب کچھ جانتے ہیں. یہ بات کہی تھی سقراط نے, میری نہیں ہے. کیا بات ہے, بڑی خوبصورت بات کی ہے. اچھا, اب آپ نے ماشاءاللہ سے کلیئر بھی کر لیا ہے, تو اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بینائی سے محروم ہیں اور انہیں بھی شوق ہے کہ وہ CSS کلیئر کریں, تو ان کے بارے میں, کیونکہ پاکستان میں اسپیشل سکولز بھی نہیں ہیں جہاں انہیں ٹریٹ کیا جا سکے, اور لوگ تو انہیں ویسے ٹریٹ بھی نہیں کرتے, جیسا کہ آپ نے بھی بتایا, آپ نے اپنی داستان سنائی, اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا. تو ان کے بارے میں کچھ سوچا آپ نے؟ معتصم, ایک ادارہ ICEP جہاں پہ میں نے 1 سال پڑھا اور اللہ کا شکر ہے میں کامیاب ہوا. فاؤنڈیشن کورس سب سے پہلے ہم کرواتے ہیں یہاں پہ, اور ان تمام بچوں کو جو معذوری کے ساتھ ہیں وہ داخلہ لینا چاہے ہم حاضر ہیں ان کے لیے, اور اللہ کا شکر ہے یہاں پہ ہم آرفنس کو بھی جو ہے وہ فری پڑھاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ جو 1 سال کا ہمارا پلان ہے اس میں ہم پہلے فاؤنڈیشن بلڈ اپ کرتے ہیں, پھر ہم کمپلسری, پھر ہم آپشنل, اور اس کے بعد ہم ان کا موک لیتے ہیں, اور 17 فیڈرل پبلک سروس کمیشن ریکمینڈڈ بکس پڑھاتے ہیں, اور ایسے پڑھاتے ہیں جیسے آپ کو اسکول, کالج اور یونیورسٹی میں بھی نہیں پڑھائی جاتی. چیپٹر وائز ان کا ریویو, اور روز کا روز ہم ایویلویٹ کرتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں ان بچوں کا. اور اللہ کا شکر ہے میری زندگی کا مقصد ہی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اب میں نے اپنا مقصد پا لیا اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اب میں مکمل ہوں. اچھا سر, ایک موٹیویشن کے لیے لوگوں کو بس اتنا بتائیں کہ جو CSS کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ آپ نے ماشاءاللہ اس طرح سے کر لیا, تو کیوں نہیں دوسرا بھی کر سکتا. انہیں کو موٹیویشن کے لیے بتائیں کہ وہ دل چھوڑ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے یا ہم سے ہو نہیں پائے گا, ان کے لیے کچھ بتائیں ہمیں. معتصم دیکھیں, جو انسانی کہتا ہے نا کہ امپاسبل ہے کوئی چیز, تو امپاسبل کا لفظ توڑے, وہ کہتا ہے
एम पॉसिबल, मैं मुमकिन हूँ। कोई चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है तब तक जब तक आप सोचते हैं कि वो नामुमकिन है। जिस दिन आप सोचते हैं कि वो मुमकिन है, वो मंजिल आधा सफ़र तय करके आपके करीब आती है। एक और शेर आपकी नज़र करता हूँ, कहता है मंजिल की तलाश में क्यों फिरता है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। और रूमी साहब ने कहा ना कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, जिस चीज़ की जुस्तजू आप करते हैं वो चीज़ फिर आपकी जुस्तजू करती है। और अल्लाह कुरान में कहता है लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। उन बच्चों के लिए एक ही पैगाम है, यार मैं बसारत से महरूम होके 70% मोड ऑफ इंफॉर्मेशन, एडगर डल कहता है वो थ्रू साइट है, विजन है, जो आप देख के हासिल करते हो। मेरा वो मोड ऑफ इंफॉर्मेशन है ही नहीं, मैंने रिमाइंडर 30% से किया। तो यार जिनके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, व्हाई नॉट यू। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, थोड़ा सा जर्नी के बारे में फिर से बात करते हैं। कितना टाइम पढ़ाई करते थे और किस तरह से करते थे, ये सवाल थोड़ा। यार अल्लाह का शुक्र, मैं ऑलरेडी सर्विंग कर रहा था पंजाब सिविल सेक्रेटरीट सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। 9 to 5 जॉब होती थी। मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के उठता था और उस वक्त पढ़ता था जब तक कि मेरा नाश्ता रेडी होके आता था, और फिर मैं तैयार होके और निकल जाता था। अल्लाह का शुक्र है मैरिड हूँ, एक बेटा है मेरा, एक अदद बीबी है। माशाल्लाह, मुबारक हो, बहुत खुशी हुई। और जब दफ्तर से वापस आता था, जो टाइम जब तक मैं थकता नहीं था, डेडिकेटेड होकर पढ़ता था, चाहे 1 या 2 घंटे पढ़े। 1 साल का इस प्लान में मैंने जो पढ़ा, अल्लाह का शुक्र है उसका फल मेरे अल्लाह ने मुझे दिया। अच्छा, अब आप अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो किस नज़र से इस सोसाइटी को पहले तो आप देख रहे हैं और क्या चीज़ आप बेहतर करना चाहते हैं इस सोसाइटी के लिए? क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि बहुत से लोग CSS क्लियर करते हैं और वो बहुत से दावे भी करते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसकी क्या वजह है, और आप अपना भी बताएं थोड़ा सा। जी मोहतसिम, मैं जहाँ तक सोचता हूँ और समझता हूँ, मैं देखूँ, मैं पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इस चीज़ का पता है कि तब्दीली कभी भी विद इन द सिस्टम काम करके नहीं आती, वो ऑन द सिस्टम लीडर अगर काम करता है तो आती है। तो फिर मेरे लिए क्या है, देखें, मैंने अपने ज़िंदगी का एक मकसद आज ढूंढ लिया ना। मैं लोगों की सोच बदल रहा हूँ इस पैगाम के ज़रिए जो मीडिया के थ्रू पहुँच रहा है, और जब सोच बदलती है तो लोगों की जो रवैये हैं वो भी तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, एक हदीस पाक मैं आपको सुनाता हूँ कि तुम में से हर कोई राई है, उससे उसकी राय का सवाल किया जाएगा। तो जिस हल्का अहबाब के ऊपर मेरा असर होगा, जो ज़ेरे असर मेरे लोग होंगे, मैंने उनको बदलना है। सबसे पहले मैंने अपने आप को बदलना है। जब मैं खुद को बदलूँगा ना तो फिर मैं, और देखें, बेहतरी लाने के लिए आपने कहा पहले भी बहुत सारे लोगों ने किया और वो चले गए। हो सकता है, जिस, मैं सबके लिए नहीं कहता, मेजॉरिटी हम कह देते हैं कि यार किसी ने कुछ नहीं किया, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, और ये सोसाइटी आज तक कायम ही इसलिए है कि यहाँ पे समाजी रुकन, जैसा कि मैं ईदी साहब को जानता हूँ, जैसा कि मेमन साहब हैं कराची के अंदर जो नाबीना एक एसोसिएशन चला रहे हैं, इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपने तौर पे काम कर रहे हैं। तो मैं भी अपने इदारे में आज इस तरह से लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, और जिस दिन मैं अपनी सीट पे पॉइंट होऊंगा, इंशाल्लाह मैं खिदमत के जज्बे चल रहूँगा। और बेशक जो हमारे दीन का दर्स है वो है ही खिदमत। मैं समझता हूँ कि 1% ज़िंदगी जो दीन है वो इबादत में, और 99% मामलात में, और वो आपका मामला यही है कि आप लोगों की खिदमत करो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जी, तो नाजरीन, मुबश्शिर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बिनाई से महरूम है, और इन्होंने CSS क्लियर कर लिया, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुनाई। बहुत से मौके ऐसे आए जहाँ पर ये बिल्कुल हार चुके थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को मोटिवेट रखा और कामयाबी तक पहुँचे, और आज माशाल्लाह से ये CSS ऑफिसर बन चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।